وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو نیو یارک پہنچا دیا گیا۔ امریکا نے دونوں کو فوجی آپریشن کے بعد وینزویلا سے گرفتار کیا تھا۔ گرفتاری کے بعد مادورو کو کیوبا میں امریکی بیس گوانتانامو بے منتقل کیا گیا تھا۔ گوانتانامو بے سے مادورو کو لے کر اڑان بھرنے والا امریکی طیارہ نیو یارک کے اسٹیورٹ ایئر نیشنل گارڈ بیس پر لینڈ کیا گیا۔ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے مینہٹن پہنچایا گیا۔ یہاں سے دونوں کو بروکلن کے حراستی مرکز منتقل کیا گیا۔ نکولس مادورو کو آج بروکلن یا نیو یارک کی مینہٹن عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ امریکی صدر کا نکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد وینزویلا کا انتظام خود چلانے کا اعلان۔ میڈیا بریفنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، امریکی فوج نے وینزویلا کے دل میں اپنی تاریخ کا بہترین آپریشن کیا۔ نکولس مادورو اور اس کی اہلیہ کو کلانما گھر سے گرفتار کیا۔ یہ امریکی طاقت کا غیر معمولی اور شاندار مظاہرہ تھا۔ زمینی، فضائی اور بحری راستے استعمال کیے اور نپی تلی مگر طاقتور کارروائی کی۔ ہماری سلامتی کو خطرہ ہوا تو پھر کارروائی کریں گے۔ اقتدار کی منتقلی تک وینزویلا کے معاملات ہم چلائیں گے۔ امریکی تیل کی کمپنیاں وینزویلا جائیں گی، آئل انفراسٹرکچر کو بہتر کریں گے، وہاں کے عوام کو امیر اور خود مختار بنائیں گے۔ نکولس مادورو امریکہ میں مہلک منشیات پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ امریکا نے کیوبا پر حملے کا بھی اشارہ دے دیا۔ امریکی صدر نے کہا، کیوبا کے ساتھ تعلقات میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ کیوبا بہت بری طرح سے ناکام ہوتا ہوا ملک ہے۔ ہم وہاں کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بولے، کیوبا میں نااہل لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ وینزویلا کے صدر مادورو کی حفاظت پر مامور گارڈز کیوبا سے تھے۔ وینزویلا کی خفیہ ایجنسی بھی کیوبا کے اہلکاروں سے بھری پڑی ہے۔ حیرت ہے، چھوٹا سا جزیرہ وینزویلا پر قابض ہو گیا۔ نکولس مادورو وینزویلا کے قانونی صدر نہیں تھے۔ امریکہ میں مادورو پر 2020 میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ ان کے سر کی قیمت $50 ملین مقرر تھی۔ مادورو کے پاس صورتحال سے بچنے کے کئی مواقع تھے۔ صدر ٹرمپ گیم نہیں کرتے، جو کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے کہا، امریکہ کسی بھی وقت جو چاہے کر سکتا ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس بولے، امریکہ کا مقصد منشیات سمگلنگ کا خاتمہ اور چوری شدہ تیل واپس لینا ہے۔ وینزویلا پر امریکی حملہ، اقوام متحدہ کا اجلاس پیر کو ہوگا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اجلاس کی درخواست کولمبیا نے کی۔ روس اور چین نے اجلاس بلانے کی حمایت کی تھی۔ چین، روس، ایران، کولمبیا اور کیوبا کی امریکی حملے کی مذمت۔ ایران نے وینزویلا پر حملے کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا، امریکی کارروائی وینزویلا کی سلامتی پر حملہ ہے، اس کی خود مختاری اور دفاع کے حق کی حمایت کرتے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ واشنگٹن ایسی کارروائیاں بند کرے۔ کیوبا نے امریکی حملے کو کھلی جارحیت قرار دے دیا۔ کولمبیا کا بھی کشیدگی میں اضافے پر تشویش کا اظہار۔ وینزویلا کے ساتھ سرحد پر فوج بھی تعینات کر دی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے رد عمل دیا کہ سب کو بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرنی چاہیے۔ وینزویلا پر حملے میں برطانیہ کا کوئی کردار نہیں۔ یو این سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا بھی اظہار تشویش، کہا بین الاقوامی قوانین کا احترام نہیں کیا جا رہا۔ امریکہ نے وینزویلا میں پہلے فضائیہ کے ذریعے بمباری کی، پھر اسپیشل فورسز زمینی کارروائی میں صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو اٹھا کر لے گئیں۔ دونوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ملک سے باہر لے جا کر بحری جہاز میں منتقل کیا گیا۔ امریکی حملوں سے دارالحکومت کراکس گونج اٹھا۔ ایئرپورٹ اور فوجی تنصیبات کے قریب دھماکے، دفاعی ہیڈ کوارٹرز اور فوجی تنصیبات پر شدید بمباری کی گئی۔ وینزویلا میں قومی ایمرجنسی نافذ۔ وینزویلین وزیر دفاع کا بدلہ لینے کا اعلان، کہا ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ہر حال میں فتح حاصل کریں گے۔ وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسی نے امریکہ سے مادورو کی رہائی کا مطالبہ کر دیا، کہا مادورو ہی وینزویلا کے واحد صدر ہیں، قوم متحد رہے، وینزویلا کبھی کسی ملک کی کالونی نہیں بنے گا۔ وینزویلا میں آپریشن کا نام ایبسولوٹ ریزالو رکھا گیا۔
ऑपरेशन में 150 से ज़ायद तैयारे शामिल थे। F-22, F-35, F-18, EA-18, E-2 और B-1 बमबार तैयारों से हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। कार्रवाई 2 जनवरी की रात खुफिया और दुरुस्त तरीके से की गई, जो महीनों की मंसूबाबंदी और मश्क का नतीजा थी। हमले में वेनेजुएला की तमाम फौजी सलाहियतें बेअसर कर दी गईं। ऐसी बेहतरीन कार्रवाई सिर्फ अमरीकी फौज ही अंजाम दे सकती है। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डीन कैबिन ने ऑपरेशन की तफसीलात बता दी। सदर वेनेजुएला की लंका ढाने वाले घर के भेदी थे। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के अहलकार के हवाले से रॉयटर्स का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक मादोरो के करीबी अफराद ने उसे गिरफ्तार कराने में अमरीका की मदद की। मदद देने वालों में वेनेजुएलियन आर्मी के अफराद भी शामिल हैं। CBS न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला की हुकूमत के अंदर मौजूद सोर्स ने निकोलस मादोरो की मौजूदगी के मकाम की मुखबरी की। पूरी कार्रवाई इंसानी ज़राए के वसी इंटेलिजेंस नेटवर्क का हिस्सा थी। वेनेजुएला आज़ाद हो गया। ओपोजिशन इक़्तिदार संभालने के लिए तैयार है। हमारे पास पहले 100 घंटे और फिर 100 दिन का वाज़ेह प्लान मौजूद है। वेनेजुएला की ओपोजिशन रहनुमा का ऐलान और उनकी जानिब से कहा गया मुंतखब सदर करार देते हुए बोली, मुल्क के अवाम 1 साल कबल अपना रहनुमा मुंतखब कर चुकी है। आलमी बरादरी भी इस मामले पर अमरीका के साथ हम आहंगी पैदा करे। उधर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद वेनेजुएला के शहरी खुशी में सड़कों पर आ गए। एप्सिन, चिली और पेरू में लोगों ने जश्न मनाया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में भी वेनेजुएलियन शहरी खुश नजर आए। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मजम्मत। ज़ोहरान ममदानी ने अमरीकी हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और जंग के मुतरादिफ करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में कहा, उन्हें वेनेजुएला के सदर और अहलिया की हिरासत पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि मादोरो और उनकी अहलिया को न्यूयॉर्क सिटी में विफाकी तहवील में रखने का मंसूबा है। वेनेजुएला में हुकूमत तब्दीली की कोशिश के असरात न्यूयॉर्कर्स पर भी पड़ेंगे। सेनेटर बर्नी सैंडर्स का भी ट्रंप पर वेनेजुएला पर गैर कानूनी फौजी कार्रवाई का इल्जाम। बोले, ट्रंप को वेनेजुएला पर हमले का आईनी इख्तियार हासिल नहीं। ईरान दुश्मन के सामने झुकेगा ना पीछे हटेगा। हम एक बार फिर खुदाई मदद और फजल से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का अमरीकी सदर की धमकियों पर रद्द-ए-अमल। हुकूमती अहदेदारों को एहतजाज करने वालों से बातचीत करने की हिदायत। खamenei ने मजीद कहा, एहतजाज की आड़ में हंगामा आराई कबूल नहीं की जाएगी। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची बोले, ट्रंप का पैगाम गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक है। हमारी मुसल्लह अफवाज अलर्ट है और मुल्की खुद मुख्तारी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर जवाब देना जानती है। ईरानी अवाम भी माजी की तरह दाखिली अमूर में किसी भी मुदाखलत को मुस्तरद करेंगे। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर फौरी रद्द-ए-अमल देने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर का UN सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती काउंसिल को खत। ट्रंप की धमकी की मजम्मत करने का मुतालबा। ईरानी सफ़ीर ने खत में कहा, अमरीकी सदर का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड और आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। बेअमनी भड़काने की कोई भी कोशिश ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक रखता है। जाहरियत का मुनासिब और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा और किसी भी मुमकिना कशीदगी की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होगी। पंजाब और बालाई सिंध के मुख्तलिफ इलाके धुंध में गुम, खदे निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M3 M4 को बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक बड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक मुअत्तल। नेशनल हाईवे और GT रोड भी धुंध की लपेट में। नायब वजीर आज़म इसहाक डार खित्ते की सूरत हाल पर मुतहर्रिक। सऊदी अरब, अमारात और तुर्किया के वज़राए खारजा से राब्ते। शहजादा फैसल बिन फरहान से गुफ्तगू में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यमन से मुतल्लिक सऊदी वज़ारत खारजा के बयान का खैर मकदम।
اسحاق ڈار نے تنازع یمن کے پرامن حل کے لیے تمام فریقین کو ثالثی کی پیشکش کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم کا UAE کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد سے بھی رابطہ، علاقائی صورتحال میں بہتری اور مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ اسحاق ڈار کی ترک ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک گفتگو، خطے کے مسائل کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے کرنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بیجنگ پہنچ گئے۔ آج پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شرکت کریں گے۔ برزل پاس میں برفانی تودہ گرنے سے کیپٹن سمیت 3 اہلکار شہید۔ ISPR کے مطابق 3 جنوری کی رات 2 بجے برف ہٹانے کے آپریشن کے دوران تودہ گرا۔ شہداء میں کیپٹن عصمت، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر عیسیٰ شامل ہیں۔ انتھک کوششوں کے بعد تینوں کو برفانی تودے تلے سے نکال لیا گیا۔ 28 سالہ کیپٹن عصمت کا تعلق لاہور سے ہے۔ شہداء نے انتہائی دشوار اور نامساعد موسمی حالات میں کٹھن آپریشن کی قیادت کی۔ بھاری مشینری کے ذریعے برزل پاس کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید کیپٹن اور اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ پیغام میں کہا، شہداء نے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے MQM کا کراچی بچاؤ مہم شروع کرنے کا اعلان۔ فاروق ستار کا تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کرنے کا بھی کہہ دیا۔ بولے، سب کے سامنے کراچی کے مسائل رکھیں گے۔ ملک کی بقا اور سلامتی کراچی سے وابستہ ہے۔ کراچی کو وہ کردار دینا ہوگا جو ہمیشہ تعمیر اور ترقی میں اس کا رہا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی وقار مہدی نے MQM کی کراچی بچاؤ مہم کو نیا ڈرامہ قرار دے دیا۔ کہا، کراچی اور اس کے اداروں کو برباد کرنے والے کس منہ سے کراچی کی بات کرتے ہیں؟ بڑے ٹیکس مقدمات کے جلد حل کے لیے سپریم کورٹ میں اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس میاں گل حسن، چیئرمین FBR اور دیگر اعلیٰ افسران کی شرکت۔ اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس نے معیشت پر اثر انداز ہونے والے معاملات میں انصاف کی بروقت فراہمی کے لیے عدالتی اصلاحات پر زور دیا۔ کہا، ٹیکس مقدمات میں طوالت مالی استحکام اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو محدود کرتی ہے۔ اجلاس میں بڑے ٹیکس مقدمات میں ادارہ جاتی فریم ورک کی تشکیل پر غور کیا گیا۔ اور سال 2026 کے پہلے سپر مون کے نظارے، چاند آسمان پر معمول سے زیادہ بڑا اور روشن دکھائی دیا۔ جنوری کے چاند کو وولف مون، کولڈ مون اور ہارٹ مون بھی کہا جاتا ہے۔